بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ابھی ایسا فرما رہے تھے کہ فقہ کے بغیر عدالتی نظام نہیں چل سکتا. یہی بات ہم اپنے دوستوں کو سمجھاتے ہیں اور یہی بات برقرار ہم کہتے ہیں کہ فقہ کے بغیر دین اور عمل نہیں ہو سکتا. جو شخص فقہ کا منکر ہے وہ دین کامل کا منکر ہے. فقہ کے بغیر کوئی انسان نماز کی ابتدا بھی نہیں کر سکتا تو پورا دین کہاں سے وہ پیش کرے گا. اسی لیے ہم نے یہ سیمینار شروع کیے ہیں. آپ حضرات میں سے بہت سارے احباب کو علم ہوگا کہ پچھلے مہینے 11 دسمبر کو ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار منعقد کیا اور الحمدللہ اس پر ہمارے احباب اور دوستوں نے بہت اچھے تاثرات پیش کیے کہ ایسے سیمینار ہونے چاہیے اور ان سیمینار کا فائدہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو معاشرے میں ملیں گے جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جھوٹے الزام لگا کر عوام کو گمراہ کرتے. تو جب عوام کو پہلے ہی سے پتہ ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو وہ پھر جھوٹے الزامات سے متاثر نہیں ہوں گے. اور الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار کی جو ہم نے تقریبات شروع کی ہیں وہ ملک میں بہت اس کو پذیرائی مل رہی ہے اور بہت سارے احباب کا تقاضا ہے. الحمدللہ اسلام آباد میں 2 مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار منعقد ہو چکا اور ابھی لاہور میں ہم نے منعقد کیا. 2 مرتبہ فیصل آباد میں سیمینار ہو چکا. ابھی 21 جنوری کو حافظ آباد میں, پھر 22 جنوری کو گجرانوالہ میں, پھر 26 جنوری کو سرگودا میں, اسی طرح پھر 12 فروری کو راولپنڈی میں امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار منعقد ہو رہے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی اہمیت خود ماننے اور دوسروں سے منوانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ جو اپنے بڑوں کا بے ادب یا گستاخ ہوتا ہے اسے ہدایت نہیں ملتی. ہماری کوشش یہ ہے, ہماری محنت یہ ہے, ہم امت مسلمہ کے دلوں میں اپنے بڑوں کا ادب و احترام بٹھائیں. بڑوں کی بات ماننے میں خیر ہوتی ہے اور بڑوں کی بات کا انکار کرنا یہ انسان کے لیے بھٹکنے کا راستہ ہے, ہدایت کا راستہ نہیں. اب میں ایک درخواست کروں گا چودھری عنایت اللہ محمد صاحب سے کہ وہ آگے تشریف لیں. ہمارے مجمع میں موجود ہیں اور مولانا ریاض محمد صاحب کے عزیز ہیں, کزن ہیں, ان کے عمر میں بڑے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ آگے تشریف لیں. ہم نے چونکہ اعلان بھی کیا تھا کہ سیمینار 11 بجے شروع ہوگا اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو 1 اور 1:30 کے درمیان اس کو مکمل کر دیں. تو انشاءاللہ آخری خطاب, آخری بیان جو تفصیلی بیان ہوگا وہ اتحاد اہل سنت والجماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد الیاس بھنمل دامت برکاتہ فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ باجماعت نماز ادا کریں گے اور نماز کے بعد آپ تمام حضرات کے لیے کھانے کا انتظام ہے تو اس کھانے میں بھی شریک ہوں اور باجماعت نماز بھی پڑھیں اور دعا بھی فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان سیمینارز کو قبول فرمائے اور امت کی ہدایت کا سبب بنائے, امت کو گمراہی سے بچانے کا سبب اور ذریعہ بنائے. اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد الیاس بھنمل, متکلم اسلام, سفیر احناف حضرت مولانا محمد الیاس بھنمل. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جنوری سے ہم نے ایک نیا رسالہ شروع کیا ہے الفقی. یہ الفقی رسالہ آپ کو انشاءاللہ آخر میں دیا جائے گا اور باہر اسٹال میں بھی موجود ہے. تو ہم تو یہ درخواست کریں گے کہ اس رسالے کو زیادہ سے زیادہ آپ لے کر عوام میں پھیلائیں تاکہ جو گمراہی کا راستہ شروع
اس کے آگے کچھ بند باندھا جا سکے اور اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں کو اور اہل سنت والجماعت کے قائد نصیحت رکھنے والوں کو گمراہی سے بچایا جا سکے. یہ ماہنامہ الفقیہ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں. تشریف لاتے ہیں مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہ العالی. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گرامی قدر سامعین، جس طرح آپ حضرات نے دعوت ناموں کے ذریعے پڑھ لیا ہے کہ ہمارے آج کے سیمینار کا عنوان ہے مقام فکر، اور ہمارا آج کا یہ سیمینار براہ راست یورپ، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ اور دیگر کئی ممالک میں نشر کیا جا رہا ہے. الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے سامنے جو اس وقت بیرون ملک بیٹھ کے براہ راست اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے استفادہ فرما رہے ہیں. ہم نے اتحاد اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم کے جس کام کا آغاز کیا تھا، اس کے ساتھ ہم نے احناف میڈیا سروس کے نام پہ مستقل اپنی ایک سروس کا آغاز کیا، اور اس کو ہم کوشش کریں گے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بنیاد پر اپنے موقف کو پوری دنیا میں بغیر سیاست اور بغیر عسکریت کے پیش کریں، خالص دلائل کے ساتھ علمی انداز میں اپنی آواز کو پیش کریں. کون ہماری بات قبول کرتا ہے، کون مسترد کرتا ہے، یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے سننے والے سامعین کا ہے. تو آج کے سیمینار میں میں اپنے موضوع پر گفتگو کروں گا. اس حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے میں نے چند ایک الفاظ تلاوت کیے. اللہ رب العزت مجھے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے اسٹیج سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ ہم اپنے تمام سیمینارز اور پروگرام میں بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وقت پہ پروگرام کا آغاز ہو اور بر وقت پروگرام کا اختتام ہو. آج بھی انشاءاللہ آپ حضرات اس بات کا خود مشاہدہ فرمائیں گے کہ ہم بر وقت اپنے پروگرام کو ختم کریں گے اور اپنے عنوان پہ مکمل اور مدلل صحت حاصل گفتگو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور آپ حضرات تانا اور ہماری پوری اس دعوت کو اللہ رب العزت آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیں. آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ مقام فکر اس سیمینار کو منعقد کرنے کی وجہ کیا ہے. میں گزارش کروں گا کہ اس سیمینار کو اس عنوان پر منعقد کرنے کی وجہ بہت سارے حالات وہ ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، اور اس سے زیادہ حالات بین الاقوامی سطح پہ وہ ہیں جو آپ کے علم میں نہیں. ہمارے اس وقت اسلام اور عیسائیت کا جو پوری دنیا میں تقابل چل رہا ہے، سیاستدان اور نظر سے دیکھتے ہیں، تاجر اور نگاہ سے دیکھتا ہے، اور عالم کے سامنے سیاست، تاجر اور ساری چیزیں موجود ہیں. اس لیے بحیثیت عالم اور پیغمبر کا وارث ہونے کے لیے کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں. دنیا بھر میں عیسائیت کی طرف سے قرآن کریم پہ ایک بہت بڑا اور حدیث مبارک پر بہت بڑا الزام اور اعتراض ظاہر کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اگر آپ ساری لے لیں، قرآن کریم کی آیات لے لیں تو 6666 یا لگ بھگ، بعض آیات کو 2-4 کم گنتی ہیں، بعض میں زیادہ کی ہیں. اور احادیث مبارکہ کے متون کو آپ دیکھیں، ایک ہے حدیث کی سند، ایک ہے حدیث کا متن. سند اور متن میں کیا فرق ہے ہم آپ کو سمجھتے ہیں. میں دوسرے حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا بڑے آسان سے الفاظ کے ساتھ. مثلا صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارک بیان فرمائی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ حدیث مبارک بیان فرمائی ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت وزنی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث بیان فرمائی ہے. اس حدیث کو کہتے ہیں کہ حدیث مبارک کا متن. اور پھر اس حدیث مبارک کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو
راویوں کے ساتھ سند بیان فرمائی ہے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، اس نے فلاں نے بیان کیا، اس راویوں کے واسطے کو سند کہتے ہیں۔ ایک حدیث کا متن ہوتا ہے اور ایک حدیث مبارک کی سند ہوتی ہے۔ میں سند کی بات نہیں کرتا، میں متن کی بات کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سردی کے موسم میں یا گرمی کے موسم میں اگر کسی بندے نے موزے پہنے ہیں، کیونکہ موزے کا استعمال ہمارے یہاں سردی میں ہوتے اس لیے ہم اس کو سردی میں ذکر کرتے ہیں، جسے عربی میں کہتے ہیں مسح الخفین، موزے پر مسح کرو۔ اب حدیث تو ایک ہے لیکن نقل کرنے والے چونکہ اس کو اگر 70 صحابہ ہیں تو محدثین فرمائیں گے کہ موزے پر مسح کرنے کی روایات 70 بنتی ہے۔ حدیث ایک ہے، نقل کرنے والے 70، تو جو حدیث کا متن ہے اس متون کے اعتبار سے بعض محدثین نے کہا تعداد 4000 بنتی ہے، بعض نے کہا 6000 بنتی ہے، بعض نے کہا 10000 بنتی ہے، اور ایک اور یہ ہے کہ 50000 بنتی ہے۔ اب آیات کو دیکھیں تو 6500 کے لگ بھگ، احادیث کو دیکھیں تو 50000۔ اب یہودیت اور عیسائیت کی طرف سے بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ حضرات کہتے ہو کہ قرآن کریم اور یہ حدیث مبارک اور دین کامل ہے، ان میں قیامت تک آنے والا جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو آپ کو جواب ملے گا۔ مسائل ہم بتاتے ہیں، تم قرآن کریم کی آیت پڑھ کے جواب دے دو، مسئلہ ہم بتاتے ہیں، تم حدیث مبارک پڑھ کے اس کا جواب دے دو۔ یہ ان کا بہت بڑا ایک اعتراض تھا، اور یہ اعتراض کیوں تھا؟ یہ ہمارے اعتراض کے جواب میں بطور رد عمل کے اعتراض آیا۔ یہودی اس وقت تورات کو پڑھتا ہے، عیسائی انجیل کو پڑھتا ہے، میکس بیس بھی نہیں پڑھتا کہ تورات تعریف شدہ ہے، انجیل تعریف شدہ ہے، اس کو بدل دیا گیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہم صرف انہی کو اتنی بات کہتے ہیں اگر تورات اور انجیل تعریف شدہ نہ بھی ہو، ہمارے موجودہ حالات کے اعتبار سے تورات اور انجیل مکمل مسائل میں رہنمائی نہیں کرتی۔ ہمیں مسائل پیش آتے ہیں، تورات اس کا حل نہیں دیتی، مسائل پیش آتے ہیں، انجیل اس کا حل نہیں دیتی۔ جب ہم مسائل پیش کرتے ہیں تو رد عمل میں عیسائی بھی کہتے ہیں کہ مسائل پیش آتے ہیں تمہارے قرآن میں بھی جواب نہیں ہے، مسائل پیش آتے ہیں تمہاری حدیث میں بھی جواب نہیں ہے۔ تو اگر یہ بنیاد ہے تورات انجیل کے ناقص ہونے کی، تو یہی بنیاد اگر قرآن اور حدیث مبارک اور دین کے ناقص ہونے کی بنیاد ہے، ہم مسائل پیش کریں گے تو اس کا جواب دے دو۔ مثال کے طور پر میں چاہتے ہیں کہ مسائل پیش کرتا ہوں وضاحت کے لیے، آپ حضرات کی الجھن دور ہو جائے۔ کیا ایسے مسائل بھی ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم کی حدیث مبارک میں صاف لفظ میں موجود نہیں؟ آج کے دور میں ہمارے یہاں جدید پیش آمدہ مسائل تھوڑے نہیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور میرا خیال ہے مسائل گنیں گے تو شاید گنتی زیادہ آپ کر لیں اور اس کا جواب اگرچہ فقیہ اور مفتی دے گا، لیکن مسائل گنتی میں مسائل کو گننے کے اعتبار سے اعداد و شمار آپ کے پاس زیادہ ہو۔ مثلا آج کے دور میں مسئلہ پیش آتا ہے آزار کی پیوند کاری کا۔ ایک آدمی کا بائی پاس آپریشن ہے تو کہتے ہیں جی اس کا فلاں رگ جو ہے فلاں جگہ سے کاٹ دو اور فلاں جگہ پہ لگا لو۔ ایک جگہ سے عضو کو کاٹ کے دوسری جگہ پہ لگانا یہ حلال ہے تو قرآن کی آیت پڑھ دیں، اگر حرام ہے تو قرآن کی آیت پڑھ دیں، حلال ہے تو حدیث پڑھ دیں، اگر جائز ہے تو حدیث پڑھ دیں، ناجائز ہے تو حدیث مبارک پڑھ دیں۔ اس پر آپ قرآن کریم کی آیات دیکھیں گے تو صریح آیت نہیں ملے گی، حدیث مبارک اگر دیکھیں گے تو صریح حدیث نہیں ملے گی۔ تو پھر عیسائی کہے گا پھر مان لو نا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن کریم میں بھی نہیں ہیں اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو حدیث مبارک میں بھی نہیں ہیں۔ آج کے دور میں بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ آپ ایک بیمار کو اسپتال میں لے کر جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب وہاں سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوگا، اس کے لیے آپ کو 10 بوتلوں کا بندوبست کرنا پڑے گا، 10 بوتلیں خون کی لائیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اب آپ پہلے مدرسے میں جائیں، کسی عالم سے پوچھیں کہ یہ والد صاحب بیمار ہیں، ہم نے 10 بوتلیں خون ڈاکٹر نے مانگی، ہم دینا چاہتے ہیں، تو قرآن کی آیت پڑھ کے دیں کہ بیٹے کا خون باپ کو لگ سکتا ہے، آپ ہمیں حدیث پڑھ کے دیں کیا بیٹے کا خون باپ کو لگ سکتا ہے۔ اب یہ آپ کو قرآن کریم میں بھی نہیں ملنا، حدیث مبارک نہیں ملے گا، تو عیسائی کہتا ہے پھر مان لو نا قرآن کریم اور حدیث مبارک اور دین میں تمہارے سارے مسائل موجود نہیں۔ پہلے دور میں لوگ نماز پڑھتے، امام نماز پڑھتا، مقتدی سن لیتا، لوگ کم ہوتے، اگر مجمع بہت بڑھ جاتا تو مکبر کے ذریعے امام کی آواز کو پیچھے پہنچا دیا جاتا، نماز ہو جاتی۔ لیکن ہمارے آج کے دور میں سہولت ہے، اب امام تکبیر کہتا ہے اور مکبر کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مائک پہ اللہ اکبر کہہ دیا، 1 لاکھ بندے نے لاؤڈ سپیکر پہ آواز کو سنا، آپ نے لاؤڈ سپیکر کی آواز سن کے اللہ اکبر کہا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیں اور اس میں لاؤڈ سپیکر کی بات کریں، آپ حدیث مبارک پڑھیں اور اس میں آپ بات کی بات کریں۔ تو جب یہ مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ملے گا تو عیسائی کہے گا ہم کہتے نہ تھے تمہارے دین میں مسائل پورے موجود نہیں، تمہارے دین میں ناقص ہے۔
میں صرف چند ایک مسائل کی نشاندہی کر رہا ہوں، اور ہمارے آج معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے یہ شادیوں کے حوالے سے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہی خاندان کے بہت سارے افراد بیرون ملک ہیں، اسی خاندان کے بہت سارے افراد کسی اندرون ملک پاکستان میں ہے، لڑکا لاہور میں ہے اور جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ انگلینڈ میں ہے، اگر لڑکا وہاں باہر ہے تو لڑکی والے یہاں پر ہے۔ بس اوقات ہمارے اس دور میں ویزے کے حوالے سے ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ نہ یہ وہاں جا سکتا ہے نہ لڑکی کو لا سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہ نکاح ہو گیا، اب ان کے کاغذات مکمل کرو، اس پر ویزا لگے گا، پھر باہر جائیں گے۔ اب بتائیں اگر ایک بندہ ایک جگہ پر ہو اور ایک بندہ دوسرے ملک میں ہو، لڑکی اور لڑکے کا ملک الگ ہے، مجلس ایک نہیں ہے، تو کیا ٹیلی فونک نکاح جسے کہتے ہیں، ٹیلی فونک نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ آپ قرآن کی آیت پڑھیں یا حدیث مبارک پڑھیں تو عیسائی کہے گا کہ جدید دور میں تمہارا قرآن اور تمہارا حدیث ہمارے مسائل میں ساتھ نہیں دے رہا۔ اب یہ جو بہت بڑا ان کا اعتراض تھا اور یہودیت عیسائیت کا بہت بڑا چیلنج ہے، تو آپ بتائیں اس چیلنج کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ ہم نے اس چیلنج اور اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے آج کا سیمینار منعقد کیا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ فقہ اور مقامی فقہ کسے کہتے ہیں تو آپ میں سے ہر بندہ اس اعتراض کا جواب بڑی آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے، بشرطے کہ اعتراض کو سمجھا اور اس اعتراض کا جواب بھی سمجھا۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ بہت سارے افراد ہماری گفتگو کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے جو مسائل شروع کیے ہیں یہ کوئی مولویوں کی باہمی لڑائی ہے، یہ شاید کوئی مساجد کی باہمی لڑائی ہے، یہ شاید کوئی فروعی اختلافات کو ملک کو الجھانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ آپ بتائیں جو عیسائیت کے ساتھ ہماری بحث ہے یہ فروعی بحث نہیں ہے، اصولی بحث ہے۔ ہمارے دین پر جو بھی اعتراض ہوگا اس اعتراض کا جواب دینا ہمارے ذمہ ہے، اور ہمارا میں ایک معذرت کے ساتھ کہتا ہوں بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہم اگر وسائل اسباب کی وجہ سے اپنی بات کو الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا پر نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاکستان کا بہت بڑا طبقہ کہتا ہے۔ یہی بات اگر آپ کے ملک کے ساتھ ملنی ہوئی سرحدات کے پار رہنے والا ایک بندہ، میں مثال کے طور پہ بات کہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک، یہی بات اگر وہ کہہ دیں عیسائیت کا جواب دیتے ہوئے، آپ نے کہنا بہت بڑی بات کی تھی کہ عیسائیت کا جواب دیا، اور یہی بات لاہور میں کہہ دوں پگڑی باندھ کر تو آپ نے کہنا دیکھو مولوی صاحب نے مذہبی بحث چھیڑ دی۔ یعنی اسی اعتراض کا جواب اگر وہ 3 پیس سوٹ پہن کر دے دیں تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے کیونکہ ڈاکٹر ہے، اور یہی بات اگر میں پگڑی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصنون لباس پہن کر جواب دے دوں تو آپ حضرات یہ دیکھو مولوی نے کون سی بحث شروع کر دی۔ ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہوگا آپ حضرات کی طرف سے، یعنی عیسائیت نے جو اسلام پر حملے کیے، یہودیت نے جو حملے کیے، ہندو مت نے جو اس پر ہندوازم نے حملے کیے، جس کا جواب اگر کوئی ڈاکٹر 3 پیس لباس میں دے تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا اس کا کردار ہے، اور اگر انہی سوالات کا جواب کوئی عالم داڑھی پگڑی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنون لباس میں دے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے کون سی گرمت بھی کھانا دینے شروع کر دی ہے، یا تو ان کی بات کو بھی غلط کہو اور یا تو نہیں بھائی جواب اگر وہ دیتے ہیں ایک عالم دے تو ہمیں اس جواب پر بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ توجہ اپنی طرف رکھیں، یہ مسئلہ کن کا ہے؟ ان کا جو علماء نہیں ہے اور جو ہمارے علماء حضرات و علمی برادری ہے ان کی طرف سے نیا مسئلہ پیش ہو جائے گا۔ اگر آپ عیسائیت کے چیلنجز کا جواب دینے کے لیے الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لیں گے ہمارے طبقے نے کہنا ہے یہ آپ نے کیا کر دیا، دیکھو آپ ویڈیو پر آگے، آپ کی CD بن گئی، آپ چینل پر آگے، آپ نے حرام اور نجائز کام کر دیا، اس چینل پر تو یہودی کو آنا چاہیے تھا، اس میڈیا پر تو عیسائی آتا، اس میڈیا پر تو مرزائی آتا، وہ لوگ اپنے عقائد بیان کرتے، یہ کیا کہ تم نے اس کے اوپر آ کر جوابات دینے شروع کر دیے۔ اب بتاؤ جس محاذ پہ اسلام دشمن اعتراض کرے گا اسی مقام پہ کھڑے ہو کے ہمیں جواب دینا کھا کھائی۔ جب چینل پر اعتراض ہوں گے تو جواب چینل پر ہوگا نا، جب اعتراض ان کے میڈیا پر ہوں گے تو جواب میڈیا پر ہوگا۔ ابھی عجیب بات، اعتراض کرنے والا چینل پر بیٹھا ہے اور میں مسئلے بیٹھ کر اس بندے کو جواب دیتا ہوں کہ جس کی چینل تک دسترس نہیں ہے۔ ہمارا چونکہ تعلق اور ایک معاشرے سے نہیں ہے، بحیثیت عالم ہماری فکر بین الاقوامی سطح پہ ورلڈ لیول پہ سوچا گیا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان کو مسئلہ پیش آئے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بحیثیت عالم اور مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کریں۔ یہ تو میں نے مختصر سے تمہید پیش کی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہمارے آج کے سیمینار کو آپ اس تناظر میں نہ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کے باہمی اور فروعی اختلاف ہیں، اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ عالم اسلام اور عالم عیسائیت کے مابین جو ہونے والے اعتراضات اور مکالمات ہیں یہ ان کا جواب ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
فقہ کی تعریف اور مقام. جب میں یہ بات شروع کروں گا تو پھر آپ کے سامنے خود بخود آئے گا کہ عیسائیت کے اس اعتراض کا جواب کیسے بنتا ہے اور عیسائیت کے اعتراض کا جواب کیا ہے. سوال اور اعتراض تو آپ کے ذہن میں ہے نا. ہمارا سوال کیا تھا یا ہمارا اعتراض کیا تھا؟ تورات انجیل کو قبول نہ کرنے کی ایک بنیادی بہت بڑی وجہ کیا تھی کہ ہمارے موجودہ دور کے مسائل کا حل تورات اور انجیل نہیں دیتے. اور عیسائیت نے کیا کہا، یہودیت نے کیا کہا اس کے جواب میں، اگر انجیل اور تورات مسائل کا حل پیش نہیں کرتی تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس کا حل تمہارا قرآن اور تمہاری حدیث بھی پیش نہیں کرتی. اب ہمارے ذمہ تھا ہم اس کا جواب دیتے کہ نہیں، اس کا حل قرآن کریم، اس کا حل حدیث مبارک میں موجود ہے، لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا، یا ہم یوں کہیں گے تم نے پوچھا ان سے تھا جن کو ان کا جواب نہیں آتا. پوچھا ان سے تھا جن کو جواب نہیں آتا تھا. اب اگر کسی بندے کے پیٹ میں درد ہو اور کسی عالم سے کہ مجھے آپ کو دوائی دیں، تو مولانا صاحب کہ میرا کام تو دوائیاں نہ بنانا ہے، نہ دوائیاں پوچھنا ہے، نہ دوائیاں دینا ہے، اور مریض شور کرنا شروع کر دے، مولوی کسی کام میں نہیں ہے کہ دیکھو میرے پیٹ درد کی دوائی نہیں دے سکے. اچھا بالکل اسی طرح اگر کوئی اسلامی مسئلہ ہو اور ڈاکٹر سے جا کر پوچھے کہ آپ میرے سوال کا جواب دو، وہ کہ مجھے تو جواب نہیں آتا، اور پھر دنیا ڈھنڈورا پیٹے کہ دیکھو ڈاکٹر، پروفیسر، وکیل، تاجر کتنے نالائق ہیں، ہمارے شرعی مسئلے کا حل پیش نہیں کیا. بھائی کپڑا چاہیے تو تاجر موجود ہے، جوتی چاہیے تاجر موجود ہے، عدالت میں کیس رد کر وکلا موجود ہے، اگر آپ کی کوئی جسمانی عارضہ ہے تو ڈاکٹر موجود ہے، اور اگر شریعت کا کوئی مسئلہ پیش ہو تو پھر علماء، دارالفتہ اور دینی مدارس موجود ہیں. اس ترتیب پہ چلنے پہ کون سا یعنی ہمیں مشکل اور کون سے شبہات باقی رہتے ہیں؟ سب باتیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ میں وقت کی قلت کی وجہ سے اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کر رہا ہوں. اللہ نے توفیق عطا فرمائی. ہم صرف ہوٹلوں میں سیمینار منعقد کر کے آپ حضرات کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ آئندہ کبھی کسی کھلے وقت کے لیے آپ کو بلا لیا جائے، مثلا 3 گھنٹے کا سیمینار ہو، مقرر 2 نہ ہو، ایک مقرر ہو، ایک مقرر اس پہ کھل کر بات کرے، سوالات کے جواب بھی دے. اور ہماری خواہش ہے کہ آئندہ بہت سارے سیمینارز میں آپ حضرات کو کاغذ قلم دیے جائیں، سوالات کا موقع دیا جائے، آپ حضرات سوال لکھیں اور ہم سے اس کا جواب طلب فرمائیں. یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو بین الاقوامی سطح پروپیگنڈا ہے نا، علماء کے خلاف بہت عجیب ہے. میں ابھی گزشتہ ہفتے میں وہاں دبئی اور شارجہ کے سفر پہ تھا، تو ہماری ملاقات ایک ایسی جگہ پر ہوئی جو دبئی میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے میزبان تھے، کوئی عاصم میمن، وہ ہمارے میزبان تھے. میں بہت ساری باتیں جو یعنی نجی میٹنگ کی وہ تو آپ کے سامنے نہیں رہتا، لیکن ان کا ایک ذہن یہ تھا کہ مولانا صاحب وہ جب بیان ہوتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں. میں نے کہا میں آپ سامنے بیٹھا ہوں، آپ کوئی سوال کرو اور میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ سوال کرو میں جواب دیتا ہوں. چند ایک سوال کیے تو ان کو بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے ہمیں میڈیا پر دیکھا ہی نہیں ہے. یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم میڈیا پر آئیں، اور جس دن اللہ رب العزت ہمیں وسائل عطا فرمائے آپ حضرات دیکھیں کہ ہم میڈیا میں کس طرح کر اپنی بات کو پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ جتنے وسائل موجود ہیں ہم اس کے مطابق چلے ہیں. ہمارا لاہور میں مستقل اسٹوڈیو اور ریکارڈنگ سینٹر یہ زیر تعمیر ہے. آپ دعا فرمائیں اس کی تعمیر مکمل ہو. ہمیں بہت سارے احباب کہتے ہیں جی میں کہتا ہوں کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے الحمد سے لے کر بناس تک پوری قرآن کی تفسیر بیٹھ کے ایک جگہ پہ ویڈیو ریکارڈ کرا دیں، لیکن کوئی ریکارڈنگ سینٹر تو ہو نا. میرا بھی دل کرتا ہے صحیح بخاری پوری ریکارڈ کرا دیں اور آپ اس کو نیٹ پہ گھر بیٹھ کر دیکھیں، لیکن کوئی اس کے لیے ریکارڈنگ سینٹر تو ہو نا. مجھے ایک ساتھی میرا باہر کا سفر تھا تو مجھے کہنے لگا، میں بہت ساری باتیں نہیں کہتا، فلاں ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں، فلاں پروفیسر صاحب کو دیکھیں کہ ان کی تفسیر بھی نیٹ پر ہے اور ان کی حدیثیں بھی نیٹ پر ہیں اور ان کے جو ہے فلاں فلاں محاذات بھی نیٹ کے اوپر ہیں. آپ حضرات کسی کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا ان کی خوش قسمتی اپنے موضوع کے عنوان سے یہ ہے ان کو ایسی قوم مل گئی ہے جنہوں نے ان کو اخراجات برداشت کر لی ہیں. دعا کرو مجھے بھی ایسی قوم مل جائے، ہم بھی انشاءاللہ اس کے لیے دیا. تو یہ دعا کرو اللہ میں اس اسباب کا عطا فرمائے. اور آپ حضرات کسی کوئی شخص بھی ہمارے ساتھ کسی قسم کا بھی تعاون کرے، ہم دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں. اور ابھی مجھ سے قبل جو آپ نے دیکھا مولانا، میں ویسے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، مولانا قائد صاحب اعلان فرما رہے تھے، میرے قدر یہاں تشریف لائے تو آپ ذہن میں ہوگا کہ مولانا یہ کہ برادری تعصب سے کام لیا ہے، بھائی کو بلا لیا ہے ہمیں نہیں بلا، یہ بات نہیں ہے. جب میں پہلے سال مدرسے پڑھنا شروع ہوا اور میری حالت نہایت مالی کمزور تھی تو مجھے پہلے سال آخری سال تک میرا مالی اخراجات جنہوں نے برداشت کیے ہیں. تو جب لوگ مجھے سننا شروع کریں تو میں آپ کا کیا خیال ہے میں کو بھول جاؤں؟ آپ نے تو مجھے اب دیکھا ہے نا، ہماری وہ زندگی جو نہایت مشکلات کی تھی آپ کے علم میں تو نہیں ہے نا، تو میں ان لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں گزارش کرتا ہوں یہ ہمارے خمیر میں نہیں ہے کہ جو مشکل وقت میں کسی کے ساتھ ہے اس کو بھول جائے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाली है, लम यशकुरिल्लाह मन लम यशकुरिन्नास, जो बंदा लोगों का मशकूर नहीं होता वो अल्लाह के भी शुक्रिया कभी अदा नहीं कर सकता। अल्लाह हम सब को बार मिलकर ताबों के साथ काम को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। मैंने तमहीद में शायद बात लंबी कह दी है, हालांकि गुफ्तगू ऐसी है कि इस पर 1 घंटा तमहीद क्या चाहिए, फिर 1 घंटा दलाइल क्या चाहिए, फिर हम खुले ऑप्शन आपको दें कि आप अपने सवालात करें और हमसे अपने आप जवाब तलब फरमाएं। मैंने गुजारिश शुरू की है, बस ये ज़हन से निकाल दो कि मीडिया पर उस बंदे का काम है जो 3 पीस सूट में है और जो हुजूर के मसनून लिबास में है, वो मीडिया पर आकर बात नहीं कर सकता। बहैसियत मुसलमान आप हज़रात अपना रुख भी सीधा फरमाएं, इसमें हमें मीडिया पर आकर अपनी बात कहने में बहुत आसानी हो। मैं उम्मीद हो गया, मैं ज़रा शुरू करता हूँ। पहली बात ये समझें कि शरीयत ने जिस कदर पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए उसूल दिए हैं वो उसूल 4 हैं। तवज्जो रखें, उसूल कितने हैं? 4। मैं सेमिनार के उन्वान को सबक के अंदाज में बयान करूँगा ताकि आप हज़रात को बात सुनने में, समझने में और याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। वरना जब आप यहाँ से फारिग होंगे इंशाअल्लाह रात आप घर बैठे तो ahnafmedia.com alitihad.org या यूट्यूब पे आप देखेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम बाकायदा अपलोड रात को हो चुका होगा इंशाअल्लाह। आप शाक बात कर जाए ahnafmedia.com पे आप देखेंगे, यूट्यूब पे देखें, गूगल पे सर्च करें तो हमारा प्रोग्राम आपको मुकम्मल इंशाअल्लाह अपलोड होने के बाद मिल जाएगा इंशाअल्लाह। शरीयत ने मसाइल के हल के लिए उसूल कितने इरशाद फरमाए? 4। नंबर 1 कुरान करीम, नंबर 2 सुन्नत, नंबर 3 इजमाए उम्मत और नंबर 4 क़ियास शरई। कितने उसूल हैं? 4। नंबर 1 कुरान करीम, नंबर 2 सुन्नत, नंबर 3 इजमाए उम्मत और नंबर 4 क़ियास शरई। और ये चारों उसूल कुरान करीम में नंबर 1 इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम कुरान करीम में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, 12 नंबर 8 है सूरह आराफ की आयत नंबर 3 है। फरमाया तुम कुरान करीम की इत्तिबा करो, जब तुम्हें कोई मसला पेश आ जाए तो कुरान करीम खोल कर उस मसले का हल तलाश किया। अगर कुरान करीम में कोई मसला नहीं मिल रहा, दूसरा सूल इत्तिबा सुन्नत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तुम्हें वहाँ से मसला मिलेगा। 12 नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 31। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर मसला पेश आ जाए तो हल अल्लाह के नबी की सुन्नत से तलाश करो। नंबर 3 उसूल इजमाए उम्मत, 12 नंबर 5 सूरह निसा आयत नंबर 115। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। हज़रत मोहम्मद बिन इदरीस इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी बंदे ने पूछा कि इजमा हुज्जत शरिया है, इसकी दलील कुरान से पेश करें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 दिन और 3 रात कुरान की तिलावत की। एक कुरान दिन को पढ़ते, एक कुरान रात को पढ़ते, 6 मरतबा कुरान करीम ख़त्म फरमाया और 3 दिन के बाद फरमाने लगे इजमाए उम्मत के हुज्जत शरिया होने की दलील कुरान करीम की आयत। नंबर 4 क़ियास शरई, ये दलील शरई है और हुज्जत है, इसका मसला मुस्तंबत फरमा सकता है एक मुज्तहिद। 12 नंबर 21 सूरह लुक़मान आयत नंबर 15 वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैहि। मैंने 4 आयात इस बात पे पेश की हैं कि मसले के हल के लिए नंबर 1 कुरान, नंबर 2 सुन्नत, नंबर 3 इजमाए उम्मत और नंबर 4 क़ियास शरई। इसी तरह यही 4 दलाइल हदीस मुबारक में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत नाज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर ने जब यमन में भेजा और आमिर गवर्नर और वाली बना के भेजा और मुफ्ती बना के भेजा, नबी पाक ने पूछा कि नाराज़ अल्लाह का कज़ा में मदद या माज। ऐ लोग जब माज लोग उससे मसला पूछेंगे तो बताया मसले के जवाब कैसे दें। अब हज़रत माज का जवाब सुनो। हुजूर अपने शागिर्द को तरबियत देकर भेज रहे हैं और जाती दफ़ा तरबियत दिए जाने वाले अपने शागिर्द से सबक सुन रहे हैं कि जो मैंने सबक पढ़ाया है मेरे शागिर्द को सबक समझ आया कि नहीं, याद हुआ कि नहीं। फरमाया मुझे बताओ। अर्ज़ या रसूल अल्लाह अख़ज़ी बि किताबिल्लाह, अगर मसला पेश आ गया तो मैं कुरान करीम से हल पेश करूँ। फरमाया फ़इन लम तजिद, अगर तुझे किसी मसले का हल कुरान करीम में न मिले ताकि बिसुन्नत रसूलिल्लाह, हुजूर मैं अल्लाह के नबी की सुन्नत से मसला पेश करूँगा। फरमाया फ़इन लम तजिद, अगर तुझे सुन्नत में मसला न मिले तो फिर हज़रत माज़ कहने लगे अज्तहिदु बिराई, अल्लाह के नबी मैं फिर इज्तिहाद अपनी राय से करूँगा। इज्तिहाद का माना फिर मैं क़ियास शरई करूँगा। नंबर 3 रसूल अकरम सल्लल्लाहु इतने खुश हुए, हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने मुबारक पर हाथ रखा ताकि मेरे शागिर्द का सीना खुल जाए। नबी हाथ
پھر فرمایا الحمدللہ وفق رسول رسولی لما یرضا بہ رسول. اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے شاگرد کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی اللہ جس سے پیغمبر راضی اور خوش. اجماع دلیل شرعی ہے. یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے راوی ہیں. فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ. میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جس مسئلے پر امت کو علماء کا اجماع ہوگا وہ مسئلہ ٹھیک ہوگا, درست ہوگا, غلط نہیں ہو سکتا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ شریعت کے مسائل کے حل کے لیے اصول کتنے ہیں؟ 4. نمبر 1 قرآن کریم, نمبر 2 سنت, نمبر 3 اجماع امت اور نمبر 4 قیاس شرعی. اب توجہ رکھنا. اس کے بعد میں آپ کو لگاؤں کہ فقہ کا معنی کیا ہے. جب فقہ کا معنی سمجھ آئے گا پھر اعتراضات کا جواب شروع ہوگا. فقہ کا معنی جو مسئلہ, کوئی مسئلہ قرآن سے نکلے گا, کوئی مسئلہ سنت سے ملے گا, کوئی مسئلہ اجماع امت سے ملے گا اور کوئی مسئلہ قیاس شرعی اجتہاد سے ملے گا. فقہ کا معنی سمجھے قرآن, سنت, اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسئلے کا نام فقہ. قرآن, سنت, اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسئلے کا نام فقہ ہے. اب مجھے بتاؤ یہ جو 4 اصول ہیں یہ قرآن نے دیے کہ نہیں؟ یہ 4 اصول حدیث مبارک نے دیے کہ نہیں؟ اب ہم یوں کہیں گے کہ عیسائیت کو بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جو قرآن کریم براہ راست حل کرتا ہے. بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جن کو نبی پاک کی حدیث مبارک اور سنت براہ راست حل کرتی ہے, اور بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جن کو قرآن اور پیغمبر کی سنت کے دیے ہوئے اصول حل کرتے ہیں. اب ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم دنیا بھر میں ایک مسئلہ پیش کرو جس مسئلے کا حل قرآن کریم اور پیغمبر کے دیے ہوئے اصولوں سے نہ حل نکلے, پھر ہم مان لیں کہ دین ناقص ہے. اور اگر رسول اللہ کے پیش کردہ اصول سارے مسائل کا حل پیش کر دیں تو تم یہ جھوٹ مت بولو کہ دین ناقص ہے, بلکہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ دین کامل ہے. اب دنیا بھر کا ایک مسئلہ بتاؤ کہ جو قرآن کریم کے دیے ہوئے اصولوں سے پیش نہ ہو, قرآن حدیث مبارک میں پیش کردہ اصولوں سے حل نہ ہو. ایک مسئلہ بتاؤ. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ مزید بات آسان ہو جائے. مزید بات, مثلا کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی دنیا بھر میں مجھے ریاضی کی ایک کتاب دکھاؤ. کوئی بندہ پوچھے کہ دنیا بھر میں مجھے ریاضی کی ایک کتاب دکھاؤ کہ جس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہو. کوئی بندہ چیلنج سے پوچھے کہ دنیا بھر میں مجھے ریاضی کوئی ایک کتاب نکال کر دکھاؤ کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ 2 چائے کے کپ جمع 2 چائے کے کپ یہ 4 کپ بنتے ہیں. یہ بات کسی کتاب میں لکھی مجھے بتاؤ کہ چائے کے 2 کپ جمع چائے کے 2 کپ یہ 4 کپ بنتے ہیں, مجھے کسی کتاب میں دکھاؤ. اب آپ ریاضی کی چھوٹی سے لے کر بڑی کتابیں کھولیں, یہ لکھا ہوا تو آپ کو نہیں ملے گا کہ 2 چائے کے کپ جمع 2 چائے کے کپ 4 کپ بنتے ہیں, لیکن ریاضی میں یہ لکھا تو ملے گا نا کہ 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی بھئی؟ یہ تو ملے گا نا کہ 2 جمع 2 4. یہ جو ریاضی نے اصول دیا 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں. آپ جو بھی 2 جمع 2 ملاتے جائیں گے تو کتنے بنے گے؟ آپ کوئی بندہ کہے کہ 2 کپ جمع 2 کپ چائے 4 کپ ہوتے ہیں, یہ ریاضی میں تو نہیں ہے. ہم نے کہا ریاضی میں تھے لیکن جناب کو نظر نہیں آئے. وہ ریاضی کی چھوٹی سی کتاب میں نہیں ہوگی. جو ریاضی نے اصول لیا ہے ان اصول سے قیامت تک جتنی بھی چیزیں 2 جمع 2 کرو گے تو جواب کیا نکلے گا؟ 4 آئے گا. اسی طرح ہم کہتے ہیں قرآن کریم نے جو اصول دیے ہیں ان اصولوں کی تہ میں شریعت کے مسائل چھپے پڑے ہیں, لیکن ان مسئلے کو نکالنا ہر بندے کا کام نہیں. ان مسائل کو جو شخص نکالتا ہے اس شخص کو امت کا مجتہد, امت کا فقیہ کہتے ہیں. اس کو نکالنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہے. میں نے گزارش کیا نا کہ ہمیں اس کے لیے 3-4 گھنٹے کھلے چاہیے, اور کبھی آپ کو دوبارہ تکلیف دی تو امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. میں یعنی بہت ساری باتیں ہیں مسائل, ایک موضوع ایسا ہے کہ جو گھنٹوں چاہتا ہے ایک موضوع پر کھلی بات کی جائے. میں اس کی بہت ساری مثالیں حضرات کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن کریم میں ہے لیکن بندے کو نظر نہیں آ رہا. یہ مسئلہ حدیث مبارک میں ہے لیکن عام بندے کو نظر نہیں آ رہا. اس پر مثالیں تو بہت ساری ہیں کہ آدمی قرآن کریم بھی پیش کرے, حدیث مبارک بھی پیش کرے. میں ایک مثال دیتا ہوں جو آج کے دور میں پیش آتی ہے. مثلا ایک شخص یہ بات دنیا سے جانے لگا, وفات کے وقت قریب ہے, اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو میری بیماری بڑھ گئی ہے, شاید میں زندہ نہ رہ سکوں, تمہاری شادی باقی ہے, تمہاری بہنوں کی باقی ہے, میرے مرنے کے بعد تم نے نکاح
اپنے چچا کی مرضی کے بغیر نہیں کرنے. میں تمہیں تمہارے چچا کے حوالے کر کے دنیا سے جا رہا ہوں. ابا جی فوت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. اب وہ لڑکا کسی جگہ پہ شادی کرنا چاہتا تھا. چچا جی نے فرمایا کہ بیٹا اس جگہ نکاح نہیں کرنا, اس خاندان کا پس منظر بیک گراؤنڈ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نقصان دہ ہیں, ہماری فیملی کے لیے مفید نہیں ہے. تم جذبات کی اندر بہ رہے ہو, بیٹا اس بات کو سمجھو. بیٹا جو آپ کہہ دیتا ہے زندگی میں نے گزارنی ہے یا آپ نے گزارنی ہے, میں اپنے مسائل مستقبل سمجھتا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں, یہ جذبات کی بات کرتا ہے. اور چچا جذبات کی بات نہیں کرتا, وہ ان جذباتیت کے مراحل سے گزر چکا ہے. وہ اور زاویے سوچتا ہے, لڑکا اور زاویے سوچتا ہے. جب بات چلتی رہی بالآخر لڑکا کہتا چلو میں آپ کی بات مانتا ہوں, اگر میں نہیں مانتا تو میں بحیثیت مسلمان آپ سے بات کرتا ہوں, آپ کی بات نہ ماننے کا گناہ ہوگا. اللہ مجھ سے پوچھے کہ تم نے بات کیوں نہیں مانی. ابا چچا جی آپ ایسا کرو, قرآن کریم کھول لو اور مجھے قرآن سے دکھا دو. اگر کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہو کہ چچا کی بات نہ ماننے کا گناہ ہوتا ہے تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر میں آپ کی بات نہ مانوں, چلو میری زندگی جیسے گزرے گی, آخرت میں تو مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا نا. یہ شخص قرآن کا عالم تو نہیں تھا, قرآن کا مفسر تو نہیں تھا, لیکن سمجھدار بہت تھا. اس نے اس بچے کو پکڑا اور کہا بھائی میں عالم نہیں ہوں, یہ مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ لے. مولانا صاحب سے پوچھا کہ ہمارے گھر کا یہ مسئلہ ہے, آپ ذرا بیٹے کو سمجھائیں. اب مولانا صاحب نے فرمایا کہ تمہارے جو گھر کے حالات اس پر میں بات نہیں کرتا, لیکن جو شریعت نے سوال کیے میں اس کا جواب دیتا ہوں. وہ نے پوچھا اچھا بیٹا یہ بتا کہ قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ اپنے باپ کو ناراض نہ کرنا, کہ یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے باپ کی بات کو ماننا, کہ یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے باپ کے سامنے اف بھی نہ کہنا, ہر حال میں باپ کی بات ماننا. انہوں نے کہا یہ تو لکھا ہے. انہوں نے کہا اچھا جب آپ کے ابا جی دنیا سے جانے لگے تو کیا کر گئے تھے؟ ابا جی نے فرمایا تھا میں دنیا سے چلا جاؤں تو چچا سے پوچھے بغیر شادی نہ کرنا, چچا کی بات ماننا. تو انہوں نے کہا جب ابا جی فرما کر گئے تھے آپ نے چچا کی بات مانی تو ابا جی کی مانی, اگر چچا کی نہیں مانی تو ابا جی کی نہیں مانی, تو ابا جی کو ماننی, ابا جی کی بات نہ مانے تو گناہ ہوتا ہے نا. اس نے کہا جی ہوتا ہے. فرمایا پھر تم چچا کی مانو گے, اس کا مطلب ہوگا کہ ابو کی بات مانی ہے, ابو کی بات مانو گے اس کا معنی اللہ خوش ہوں گے. چچا کی نہ مانی اس کا معنی ابو کو نہیں مانی, اور ابو کی نہ مانی تو خدا ناراض ہوگا. اب دیکھو مسئلہ قرآن میں تھا نا, لیکن مولانا صاحب کو پتہ رہا دوسرے کو پتہ نہیں. اب اگر ہم یہ بات کہیں کہ اگر اس طرح چچا کی بات بھی ماننی ضروری ہے تو بتاؤ قرآن کریم سے اس کا حل موجود ہے؟ حل موجود ہے, لیکن عام بندے کو نظر نہیں آتا. میں اس کی ایک مثال حدیث مبارک سے دیتا ہوں. بڑا معروف واقعہ ہے کہ ایک جگہ پر مسئلہ پیش آ گیا, ایک خاتون عورت, مسئلہ کیا تھا, عورت فوت ہو گئی, میت عورت کو غسل دینا ہے. کیا یہ جو فوت شدہ عورت کو غسل دینا ہے, غسل دینے والی عورت وجود اس کا ناپاک تھا, ماہواری کی حالت میں تھی. جا کے مسئلہ پوچھا بعض حضرات سے کہ مجھے بتائیں کہ اس حالت میں عورت غسل دے سکتی ہے؟ بعض علماء نے کہا جو خود کو حدیث کے نام سے متعارف کرا رہے تھے, انہوں نے کہا ہم نے تو جتنی بھی حدیث کتب کا مطالعہ کیا ہے کسی ایک حدیث میں مسئلہ درج نہیں ہے کہ ناپاک عورت میت عورت غسل دے سکتی ہے. جب حدیث قرآن میں ہے ہی نہیں, ہم تجھے کیسے کہ دے سکتی ہے؟ یہ عورت پھر ایک فقیہ کے پاس گئی, مفتی صاحب کے پاس گئی. کہا جی مفتی صاحب آپ فرمائیں. فقیہ مفتی صاحب فرمانے لگے کہ اماں جی ایسی عورت میت عورت غسل دے سکتی ہے. اس نے پوچھا جی وہ لوگ جو حدیث کا نام لے رہے ہیں علماء حدیث, وہ تو کہہ رہے ہیں قرآن حدیث میں دلیل نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں اماں جی دلیل موجود ہے, حدیث میں موجود ہے. انہوں نے کہا کس حدیث میں ہے؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف فرما رہے تھے, امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بالکل مسجد نبی کے متصل ہے. اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے اور بار بار حضور کے روضے کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. وہاں جا کے اس منظر کو دیکھیں, بندے کی بالکل کیفیت ہی بدل جاتی ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی کے دن تھے, غسل کا جی چاہ غسل کریں. مسجد سے تو اعتکاف والا غسل کے لیے باہر نکل نہیں سکتا, جب بلا ضرورت یعنی ویسے ہی اس نے ٹھنڈا وجود کرنے کے لیے چاہے تو نہیں باہر جا سکتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خواہش کی کہ چلو اس سر کو دھو لیں. امی عائشہ خواہش میں حضور کے سر کو دھو لوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھ کے اپنے سر مبارک کو جو پیچھے امی عائشہ کے حجرے میں کر دیا. خود حضور مسجد میں ہے, امی عائشہ اپنے حجرے میں ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک دھو رہی تھی, وَأَنَا حَائِضٌ, حالانکہ میں ماہواری کی حالت میں تھی. فقیہ فرمانے لگے اگر امی عائشہ رضی اللہ عنہ ماہواری کی حالت میں نبوت کا سر دھو سکتی ہے تو ناپاک وجود والی عورت میت عورت کو غسل بھی دے سکتی ہے.
اب دیکھو مسئلہ حدیث میں موجود تھا نا، عام بندے کو نظر نہیں آیا اور فقیہ کو نظر آ گیا۔ اب میں عرض کرتا ہوں یہ قرآن کریم اور سنت میں مسائل موجود ہیں، لیکن ان مسائل کو نکالے گا کون؟ فقیہ نکالے گا۔ توجہ رکھنا، کون نکالے گا؟ یہ جو فقیہ نکالنے والا ہے۔ اب اگر آپ کو مسائل چاہیے تو آپ قرآن کریم کے حافظ کے پاس بھی جائیں گے، کیوں؟ اس کو قرآن حفظ تو ہے، مسئلے نکال نہیں سکتا۔ آپ ایسے بندے کے پاس نہیں جائیں گے جس کا حدیث کا صرف مطالعہ ہے، اس نے حدیث پڑھی ہے، مسائل نکال نہیں سکتا۔ ایسے بندے کے پاس جائیں گے کہ جو فقیہ ہے، وہ قرآن کریم حدیث مبارک سے آپ کو مسائل نکال کے دیتا جائے گا۔ اس فقیہ پر اعتماد کریں گے تو ضرور مل جائے گا۔ اس کو سمجھانے کے لیے جو فقہاء نے مثال لکھی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ مسائل کا مثال کیا لکھی ہے؟ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، پی ایچ ڈی اسپیشلسٹ، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اور ایک بندہ کون ہے؟ میڈیکل سٹور والا۔ آپ بتائیں کبھی بھی چیک اپ کے لیے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کبھی آپ نے اس کے کمرے میں آپ نے کتابیں دیکھی ہیں؟ کبھی اس کے کمرے میں آپ نے بہت بڑی ادویات دیکھی ہیں؟ کبھی ادویات دیکھی ہو؟ بڑے ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کے لیے جائیں اور اس کے کمرے میں ایک بھی دوائی آپ کو نظر نہیں آئے گی، سوائے ان 2-4 کے جو بطور سیمپل کسی ان کو کمپنی نے دی ہوگی، دوائی نہیں ہوگی۔ اور میڈیکل سٹور میں جائیں تو وہاں دوائیوں سے پورا کمرہ نہیں، کمرے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ان دونوں میں سے حیثیت بڑی کس کی ہے؟ میڈیکل سٹور والے کی یا ڈاکٹر کی؟ کیوں؟ اس کے پاس تو دوائیاں نہیں تو حیثیت کیسے؟ جتنی دوائیاں میڈیکل سٹور میں پڑی ہیں ان میں کوئی ایک بھی ایسی دوائی نہیں جو ڈاکٹر کے علم میں نہ ہو۔ ڈاکٹر علم میں وہ دوائیاں بھی ہیں، اگر اس کے علم میں نہ ہوتی تو ڈاکٹر کیوں لکھ کے دیتا ہے کہ یہ دوائی آپ میڈیکل سٹور سے لے لیں؟ اس کا معنی اس کو دوائی کا پتہ ہے نا۔ فرق کیا ہے کہ میڈیکل سٹور والے کو یہ تو پتہ ہے کہ میرے میڈیکل سٹور میں ادویات پڑی ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا یہ دوا کس مرض کے لیے ہے۔ ڈاکٹر کو یہ بھی پتا ہے دوا کون سی ہے، اور یہ بھی پتا ہے کس مرض کے لیے ہے۔ جس بندے کے پاس قرآن اور حدیث کے الفاظ ہوں اس کی حیثیت میڈیکل سٹور والے کی ہے، اور جو بندہ ان سے مسائل نکال سکتا ہو اس کی حیثیت فقیہ اور اس کی حیثیت اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی۔ اب بتاؤ لیکن یہ کام کس کا ہے؟ فقیہ اور مجتہد کا۔ میں اگلی گزارش کرتا ہوں، پھر اس پہ بہت سارے احباب یہ بات کہہ دیتے ہیں چلو ہم فقیہ کو مان لیتے ہیں، مجتہد کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ فقیہ اور مجتہد کیا معصوم ہے؟ غلطی نہیں کر سکتا؟ ہو سکتا ہے مسئلہ کچھ سے غلطی ہو جائے، پھر ہم کیسے اس پہ عمل کریں؟ اس کے لیے بات یاد رکھیں، ہم فقیہ اور مجتہد کو نبی کی طرح معصوم نہیں مانتے، ہاں البتہ فقیہ اور مجتہد کو معجور مانتے۔ دو لفظ یاد رکھ لیں، معصوم نہیں مانتے، کیا مانتے ہیں؟ معجور۔ معصوم کا معنی یہ ہے اللہ اس سے غلطی نہیں ہونے دیتا، اور معجور کا معنی اس سے غلطی ہو جائے اللہ اس غلطی پر بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ اگر مجتہد سے غلطی بھی ہو جائے نا، میں اس کی گزارش کر رہا ہوں، اگر مجتہد سے کسی مسئلے پر غلطی بھی ہو جائے اس غلطی پر بھی مجتہد کو جنت ملتی ہے۔ اگر مسئلہ ٹھیک بتا دے تو جنت ڈبل مل جاتی ہے، اگر خطا ہو جائے تو جنت سنگل ہوتی ہے۔ ڈبل مل جائے تو بڑی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو چھوٹی ہے۔ بڑی ہو جائے تو اجران ہے، اور اگر غلطی ہو جائے صحیح مسئلہ بتا دیا تو اجران، خطا ہو گئی اجرن ہے۔ اس کی ذرا مثال بھی سمجھیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ مجتہد مسئلہ غلط بھی بتائے اور تب بھی قابل قبول ہے، اور جو مجتہد نہیں ہے وہ مسئلہ ٹھیک بتائے تب بھی غلط ہے۔ ہمارے بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں نا جی، میں نے فلاں بندے سے پوچھا، اس نے حدیث دے کر بتا دیا، قرآن کی آیت دے کر بتا دیا، اس میں کیا غلطی ہے؟ میں نے کہا نا، مسئلہ صرف اس سے پوچھے کہ جو مسائل کا اسپیشلسٹ ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، اس سے پوچھے۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ میں حرج بتانے کے لیے موجودہ سسٹم کی مثال پیش کرتا ہوں۔ مجھے بتائیں اگر ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہو، ڈاکٹر سرجن ہو، اور اس کے پاس لے کر دیں کسی مریض کو اور وہ تجویز کرے آپریشن، تو اس کی تجویز کو مان لیتے ہیں یا نہیں؟ بتائیں۔ اور اگر کوئی عطائی ڈسپینسر کہہ دے مان لیتے ہیں، تو بات تو دونوں نے ٹھیک کی ہے، اب اس کی بات نہیں مانتے، اس کی بات کیوں مانتے ہیں؟ اچھا اگلی بات میں کرتا ہوں، اگر یہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر سرجن ہے اس کے پاس جائیں تو وہ لکھ کر دیتے ہیں بھی آپ لکھ دیں اگر دوران سرجری دوران آپریشن تمہارے اندر تمہارے پاس یہ مریض فوت ہو گیا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، دستخط کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر کسی اتائی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کوئی ابو جی بیمار ہے، وہ کہ جی میں انجیکشن لگا تو لکھ دو، اگر یہ ابو جی فوت ہوگا تو میں ذمہ دار نہیں ہوگا، آپ اس کو لکھ کے دیتے ہیں؟ دیکھیں دونوں میں فرق ہے۔ اچھا اگلی بات میں عرض کرتا ہوں، اگر اسپیشلسٹ اور سرجن ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپریشن کرتا ہے، دماغ کا آپریشن ہے، دل کا آپریشن ہے، اگر دوران آپریشن
اللہ तौफीक अता फरमाए, उसने ऑपरेशन किया, मेहनत की और ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब हुआ। और बहुत अहम डॉक्टर ऑपरेशन था, 10 घंटे का, 12 घंटे का, 16 घंटे का, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन भी होते हैं। अगर उसने ये ऑपरेशन किया और बिल्कुल मरीज ठीक हो गया, आप क्या करेंगे? जो महाना हुकूमत उसको तनख्वाह देती है, वैसीय डॉक्टर, वो उसको तनख्वाह भी मिलेगी, और जो कि ऑपरेशन बहुत अहम था और उसने कामयाब किया है, उसको शाबाशी मिलेगी ना, तरक्की भी मिलेगी, लोग उसके गीत भी गाएंगे, बहुत बड़ा डॉक्टर है। लेकिन अगर दौरान ऑपरेशन मरीज फौत हो गया, इसको तरक्की तो नहीं मिलेगी, लेकिन असल जो उसकी महाना तनख्वाह है डॉक्टरों ने की, हुकूमत वो तनख्वाह तो खत्म नहीं करती। अगर ऑपरेशन कामयाब हो तो असल तनख्वाह भी मिलती है और तरक्कियां भी मिलती हैं, और अगर ऑपरेशन कामयाब ना हो, असल तनख्वाह फिर भी मिलती है अगर कि उसको तरक्कियां ना मिले। ये उसको जो इजाज़ात थे, इन बातों की वजह से ये मुमकिन इजाज़ात न मिल सके। अब मैं गुजारिश करता हूँ, इसी तरह फ़क़ीह और मुज्तहिद है, अगर फ़क़ीह और मुज्तहिद ने मसला ठीक बता दिया, इज्तिहाद का अजर भी मिलेगा और ठीक मसला बताने का अजर भी मिलेगा। अगर मुज्तहिद से खता हो गई, चूँकि मसला ठीक नहीं हुआ, इस पर अजर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इज्तिहाद करने का अजर फिर भी मिलेगा। तो मुज्तहिद मासूम तो नहीं होता, लेकिन माजूर होता है। आप बताओ, माजूर पर क्या एतराज़ करना? जिसकी खता पर भी जन्नत मिलती हो, उसके खिलाफ आदमी बोल के अपने अमाल को स्याह तो कर सकता है, लेकिन उसकी शान में कोई कमी नहीं कर सकता। इस तरह की उम्मत में कई एक मुज्तहिद है। अच्छा, मैं गुजारिश कर रहा था, अगर कोई अताई डॉक्टर हो, उसके पास डिग्री ना हो, सनद ना हो, और वो दवाई देता पकड़ा जाए, तो महकमा हेल्थ वाले पकड़ के उस पर केस कर देंगे। माले वाले 10 बंदे कह दें कि इस पे केस ना करो, ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, हमारे बुखार, हमारे पेट दर्द, हमारी सारी दवाइयाँ में ये देता है। हुकूमत कहती नहीं पर्चा काटो। भाई पर्चा क्यों काटो, मैं वजह तो बताओ। अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दवाई देने में खता हो जाए तो भी कुछ नहीं होता, और अगर अताई डॉक्टर ठीक दवाई दे दे फिर भी पर्चा कटता है। क्यों? इसका मनसब नहीं था, उसका मनसब था। अगर कुरान करीम और हदीस मुबारक मौजूद हो तो मसला और फतवा देना ये काम किसका है? फ़क़ीह और मुज्तहिद का है। अगर उससे खता हो जाए तो तब भी आप बेगम रहें, उसकी खता पर भी अल्लाह जन्नत अता फरमाए। मैंने अर्ज़ किया था ना, ये मौजूद बहुत लंबा है, इस पर मैं आपकी खिदमत में कुरान करीम से मसाइल पेश करता, मैं हदीस मुबारका से मसाइल पेश करता, मिसालों के साथ बात करता। एक आदमी और मसला बताता है, दूसरे और मसला है, और सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबाश भी देते हैं और उसकी ताईद भी फरमाते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया, नंबर 1 फ़िक़्ह का माना क्या है, और नंबर 2 ये मसाइल कौन निकालेगा? फ़क़ीह और मुज्तहिद। फिर उम्मत में फ़ुक़हा और मुज्तहिद वो जिनके फ़िक़्ह को पूरी दुनिया के मुसलमानों ने तस्लीम किया है, वो 4 हैं। नंबर 1 इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित, नंबर 3 इमाम मालिक बिन अनस, नंबर 2 इमाम मालिक बिन अनस, नंबर 3 इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी, और नंबर 4 इमाम अहमद बिन हम्बल। ये 4 आइमा हैं, लेकिन इन चारों में से जिस इमाम की फ़िक़्ह पे हम अमल करते हैं उसका नाम है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित। कभी लोग पूछते हैं आपने 3 इनमें से एक का इंतखाब क्यों किया? इसकी 2 वजह से फरमा रहे। नंबर 1, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ताबी हैं, बराह रास्त पैगंबर के सहाबा की ज़ियारत की, और ताबी गैर ताबी से आला होता है। और दूसरी वजह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह ये शुराई फ़िक़्ह है। 40 रुकनी कमेटी बैठ के मसाइल पे गुफ्तगू करती और उसके बाद मसला लिखा जाता। बाकी आइमा की फ़िक़्ह शख्सी है, हमारे इमाम की फ़िक़्ह शुराई है। तो बताएं, शुरा को शख्सियत पर तरजीह होती है कि शुराई निज़ाम और होता है, शख्सी निज़ाम और होता है। शख्सी निज़ाम तो आमरीयत है, आमरीयत और चीज़ है, और शुराई निज़ाम और चीज़ है। मैं गुजारिश कर रहा था क्योंकि हमारे इमाम की फ़िक़्ह शख्सी नहीं शुराई है, और बाकी आइमा की फ़िक़्ह वो शख्सी है, और शख्सियत को शुराई पर, शुराइयत को शख्सियत पर तरजीह होती है। हम इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह को लेते हैं। मैं अपनी बात को समेटते हुए आखिरी बात दर्ज करके खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैंने गुजारिश क्या की थी, मैंने तमीद बांधी थी, ज़रा सवाल और फिर सवाल के जवाब जेब में रख लें। ईसाइयत ने इतराज़ क्या किया था कि कुरान करीम हदीस मुबारक दीन नाक़िस है। क्यों? इसलिए कि सारे मसाइल का जवाब कुरान करीम खोलो तो नजर नहीं आ रहा, हदीस मुबारक देखो तो नजर नहीं आ रहा, तो दीन कामिल ना वो नाक़िस हुआ। उसका हमने जवाब क्या दिया? कुरान करीम ने उसूल दिए हैं, हदीस मुबारक ने उसूल दिए हैं। उन उसूलों की रोशनी में दुनिया भर में एक मसला साबित नहीं किया जा सकता कि जिस मसले का हल शरीयत में मौजूद ना हो। और ये जो कुरान करीम और हदीस मुबारक में 4 उसूल हैं, कुरान, सुन्नत
इजमा और क़ियास, इन चारों से साबित शुदा मसले का नाम फिक़्ह है। अब हम ईसाइयत से कहते हैं तुम एक मसला बताओ जिसका जवाब हमारी फिक़्ह के अंदर मौजूद ना हो। तो जो एतराज़ ईसाइयत ने किया था कि दीन कामिल नहीं, उसका जवाब है कि दीन कामिल है। कहाँ पर लिखा है? उन्हें कोई फिक़्ह के अंदर लिखा, कहाँ लिखा हुआ है? आप जानदारी से मुझे बात फरमाएं, आप कुरान करीम पूरा पढ़ लें और आप में से कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा शायद कि जिसने पूरा कुरान करीम न पढ़ा हो। कोई हाफिज होगा, कोई नाज़िर होगा, लेकिन आप में से कोई बंदा किसी पूछे आप मसाइल के जवाब दे सकते हैं, आप कहते नहीं। कुरान करीम तर्जुमे से पढ़ा होगा, फिर भी कहते हैं मसले का जवाब हमें नहीं मिलता। जब तर्जुमे से पढ़ा तो फिर क्यों नहीं निकलता? उसकी वजह कि जो कुरान ने उसूल दिए हैं उन उसूलों से मसाइल निकलते हैं, क्योंकि हर बंदे के बस में नहीं था। उसके लिए अल्लाह ने फुक़हा का इंतखाब फरमाया और फुक़हा का इंतखाब फरमा के उनसे फिक़्ह मुरतब करवाई है। तो ईसाइयत के सवाल का जवाब दीन कामिल, उसकी सूरत फिक़्ह है। फिक़्ह का इनकार करने का माना हमने दीन को नाक़िस माना है और फिक़्ह के इकरार का माना हमने दीन को कामिल माना। फिक़्ह के इनकार का माना कि दीन नाक़िस है और फिक़्ह के इकरार का माना दीन कामिल है। तो जो शख्स फिक़्ह के वजूद को नहीं मानता वो ईसाइयत के इस्लाम पर एतराज़ को पक्का करता है, और जो फिक़्ह के वजूद का इकरार करता है वो ईसाइयत के एतराज़ को मुस्तरद करता है। हम ईसाइयत के एतराज़ को कबूल नहीं करते बल्कि उनके एतराज़ात को मुस्तरद करते हैं। अल्लाह मुझे और आप सबको ये बात मानने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के बारे में एक बात मारूफ है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा सिराज हाज़िल उम्मा, इस उम्मत का चिराग है। इस उम्मत का इस कदर मफ़हूम समझिए, इस उम्मत का चिराग। चिराग क्या काम करता है? मिसाल के तौर पे यहाँ जो चीज़ इबारत की लिखी पड़ी है, लेकिन अभी आप लाइट ऑफ कर दें तो लिखी हुई इबारत भी जो पहले से मौजूद है आदमी पढ़ नहीं सकता। क्यों? कहता है रोशनी नहीं है, अंधेरा है, लाइटिंग नहीं है। लाइट जलाओ भाई, खत पढ़ना है, लाइट जलाओ कुरान करीम की तिलावत करनी है, लाइट जलाओ हमें फलां चीज़ पढ़नी है। तो एक चीज़ पहले से मौजूद होती है लेकिन अंधेरे की वजह से नजर नहीं आती, और जब चिराग जलता है तो बात नजर आती है। इमाम आज़म इस उम्मत के चिराग है। चिराग होने का मतलब यह है कुरान करीम हदीस मुबारक की तह में मसाइल मौजूद थे लेकिन चिराग जला नहीं था, तो उम्मत को सारे मसाइल नजर नहीं आए, और जब ये चिराग जला है तो तह में छुपे सारे मसाइल नजर आए। तो चिराग जल दे और मसाइल नजर आ जाए तो इसको कबूल करना चाहिए, रोशनी से इस्तेफादा करना चाहिए या उस रोशनी की बुझाने की फिक्र करनी चाहिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये फिक़्ह को भी हम मानते हैं, हदीस मुबारक को भी मानते हैं और कुरान करीम को भी मानते हैं। हमारे ज़िम्मे है कोई शख्स कुरान करीम के खिलाफ बात करे उसे भी ना माने, हदीस मुबारक के खिलाफ बात करे उसे भी ना माने, और फिक़्ह के खिलाफ बात करे उसे भी ना तस्लीम करें। हम कुरान भी मानते हैं, हदीस मुबारक भी मानते हैं और फिक़्ह भी मानते हैं। ये मैंने मुख्तसर सी गुज़ारिशात अर्ज़ की हैं और मैं आखिर में आप तमाम हज़रात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप तमाम अहबाब हमारे सेमिनार में तशरीफ़ लाए हैं, और हमें उम्मीद है कि जब आइंदा आप हज़रात को फिर कभी दावत देंगे तो आप फिर भी तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। हम वक्तन फ़वक्तन लाहौर में इरादा हमारा 3 माह बाद 4 माह बाद कोई ना कोई मुख्तलिफ़ मुकाम पर सेमिनार मुनक़्क़िद करते रहें। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आप अहबाब खुद तशरीफ़ लाए हैं और जिन हज़रात तक हमारी रसाई रही, हमारी दावत आप उनको पहुँचाएँ और आइंदा सेमिनार में उनको यहाँ पर लाने की कोशिश फरमाएँ। अभी जिस तरह आपके सामने कुतुब का ऐलान किया जा रहा था, मैंने यहाँ गुज़श्ता आमिर होटल के 11 दिसंबर में होने वाले सेमिनार में भी ऐलान किया था कि जिस वक्त हरम मक्का में गया तो मौलाना मोहम्मद मक्की हिजाज़ी साहब दामद बरकातुहू जो हरम मक्का के मुदर्रिस हैं, उन्होंने मुझे फरमाया कि नमाज के नाम एक ऐसी किताब तारीख होनी चाहिए कि आम मालूम ये है कि इनकी किताब पे, इनकी नमाज पे दलाइल मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह में 1 साल लगा है, वो किताब तैयार हो गई है और तैयार होकर किताब में मार्केट में आ गई है। हमारी ख्वाहिश है अल्लाह हमें इस बात अता फरमाए, हम करेंगे, हम आपको दावत देंगे, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो आप हज़रात जिस हद तक मुमकिन हो नमाज अहले सुन्नत वल जमात के नाम पे ये तहरीर की जाने वाली जो किताब मार्केट में आ चुकी है, आप इसको खुद तो पढ़ें, लेकिन खुद पढ़ने के बाद हमारी ख्वाहिश होगी अगर आप इसको मुफीद और मुनासिब समझें तो जिस हद तक मुमकिन हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। हम इसमें कुछ झटते नहीं, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, हम सब इस तकादा रखते हैं कि आप इसके इरादे फरमाएँ, जिस हद तक मुमकिन हो उस हद इस किताब को ले ले, खुद प्रिंट कराए, खुद इसको तस्लीम कराए, इस किताब को काम करें ताकि नमाज अहले सुन्नत वल जमात के नाम पे
تحریر کی جانے والی کتاب ہر بندے کے ہاتھ میں ہو، اور اپنی نماز جو ہم نے 5 وقت میں روزانہ پڑھنی ہوتی ہے اس کے دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین متین کی خدمت کی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ روشی پڑھ لیں۔ دعا کے مقصد بعد بھی آپ سے گزارش ہے کہ جو کھانا لگ گیا ہے تو مولانا فرما رہے تھے کہ پہلے کھانا یہ پہلے نماز۔ میں نے کہا اس پر شریعت سے پوچھ لے، خود فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ پہلے کھانا اور پہلے نماز۔ مسئلہ یہی ہے اگر کھانا بالکل تیار موجود ہو تو پھر کھانا کھا لیں تاکہ طبیعت کھانے کی طرف متوجہ رہے گی تو نماز جلدی سے ادا نہیں کرے گا۔ تو کھانا جلدی میں کھا لیں اور نماز میں جلدی سے پڑھیں۔ ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے چھیتی نماز پڑھ لو پھر تسلی اور روٹی کھا لو۔ ہم کیا کریں چھیتی کھانا کھا لیے پھر تسلی اور نماز پڑھنا، یہ ٹھیک ہے نا؟ السلام علیہ رسول وعلی آلہ صحابہ اجمعین۔ ہمارے کریم ہم سب گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، غیر حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے میرے مولا کریم ہم سب کو قرآن کریم حدیث مبارکہ اور فقہ شریعت کو ماننے کی توفیق عطا فرما، فقہائے کرام کے احترام کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم جو حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کا آنا قبول فرما، اے اللہ ان تمام کا آنا قبول فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک کے دشمنوں کو ہمارے ملک سے پاک فرما دے۔ اے میرے مولا کریم جو ملک کے خیر خواہ ہیں ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی کمر کو توڑ دے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اسلام کا نظام میں عطا فرما، جو خیر خواہ ہیں اللہ میں صالح حکمران عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم